سب سے پہلا سوال تو یہی جو آپ کے شعبے سے خاصی مماثلت اور مطابقت رکھتا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ہے یہ، اس کی کوئی سمت ہے؟ تھوڑی سی کنفیوژن تو ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کوئی ایک یا دو شخص انچارج نہیں ہے خارجہ پالیسی کے، لیکن میں کہوں گا سمت ایک بن رہی ہے، بن چکی ہے کافی حد تک، کہ ہمارے جو مفادات ہیں، ہمارے جو قومی سلامتی کے مقاصد ہیں، ان کا تعلق، ان کا محور یہ خطہ ہے جہاں ہم موجود ہیں. کنفیوژن اس لیے ہے کہ میں نے جیسے ابھی حال ہی میں سینٹ میں تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ 5 وزیر خارجہ ہیں. اچھا. ایک تو جو ہیں باضابطہ وزیر خارجہ، ٹھیک، جو ہیں فارن منسٹر آف پاکستان جناب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب. صحیح. ٹھیک ہے. پھر 2 مجھے لگتا ہے کہ کچھ وزیر خارجہ جو ہیں غیر رسمی ہیں، اچھا، جو وزیر خارجہ کا رول ادا کرتے ہیں لیکن ان کو آفیشیل ٹائٹل نہیں ہے. جیسے سرتاج عزیز صاحب وہ مشیر برائے، دوسرے ہیں طارق فاطمی صاحب جو خصوصی معاون ہیں. ٹھیک ہے. وہ دونوں وزیر وزارت خارجہ میں ان کے دفتر ہیں ایک ہی فلور پہ. پھر 2 مجھے لگتا ہے حقیقی وزیر خارجہ بھی ہیں جو حقیقت میں وزیر خارجہ کا رول ادا کرتے ہیں. وہ کون کون؟ وہ ایک ہیں اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں. صحیح. جب امریکہ گئے تھے تو سارے مذاکرات وہی کر رہے تھے. صحیح. ایک ہیں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، جنہوں نے حال ہی میں پنجاب میں جا کے ایک جوائنٹ ڈکلریشن سائن کیا. یہاں رک جائیں، آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں. یہ اتنے ڈھیر سارے لوگ اگر وزارت خارجہ سنبھالے ہوئے ہیں یا وزیر خارجہ کچھ نہ کچھ رول ہے، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو مجھے ایک سوال پوچھ لینے دیجیے. یہ خارجہ پالیسی پہلے کہا جاتا ہے کہ کوئی اور بناتا تھا، اب کون بناتا ہے؟ میرا اشارہ پاکستانی فوج کی طرف ہے. پاکستانی فوج اس وقت خارجہ پالیسی نہیں بنا رہی. اچھا. تو اس سے خاکی جو ہے ان کا تعاون ضرور ہے، ان کا ایک انپٹ ضرور ہے، لیکن اس کو مفتی میں جو لوگ ہیں سیولین وہ بنا رہے ہیں. اچھا. میرا خیال ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی فوج کا سربراہ ایک ایسا شخص بنا ہے جو نان کمبیٹنٹ ہے، ایک ایسا سربراہ جس نے کبھی جنگ کا میدان نہیں دیکھا. ایک ایسے سربراہ کو لانا، اس میں آپ کوئی منطق مصلحت دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں جنگ ہوئے تو کوئی 40 برس ہو گئے ہیں. آخری جنگ جو تھی بڑی جنگ وہ تو 1971 کی تھی. ٹھیک ہے. تو اب تو صورتحال ایک کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن چل رہا ہے نا جی. میرے خیال میں یہ جنرل راحیل شریف کا ایک بڑا منفرد مقام ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایک بلو بلڈڈ ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہے. ٹھیک ہے. والد صاحب بھی فوجی، بھائی بھی جو شہداء میں جو وار ہیرو ہیں، پھر اور فیملی کے ممبرز بھی. تو وہ ایک پکے جو فوجی خاندان سے تعلق ہے، کینٹونمنٹ کلچر کی پیداوار ہیں. اچھا. تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے، جو غیر قانونی قرار دی جا چکی ہے، ان کے طالبان کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ طالبان تو پاکستان کا ہی حصہ ہے نا، باہر سے تو نہیں آئے، اسی باشندے ہیں فٹ فاٹا کے. اور اسی لیے 9 ستمبر کو جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو اس میں یہی فیصلہ ہوا کہ گفتگو کریں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ 100 دن پرانا ہو گیا ہے اگر آج دیکھیں. اور اس کے بعد نہ ہم نے دیکھی مذاکرات، نہ ہم نے دیکھی کوئی اسٹریٹجی، نہ ہم نے دیکھا کوئی قومی سلامتی کی پالیسی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب مسئلہ کیا ہے. حکومت آئی الیکشن جیت کے، انہوں نے کل جماعتی کانفرنس بلائی، آپ کو مینڈیٹ مل گیا. کوئی نہ امریکہ رکاوٹ ہے، نہ فوج رکاوٹ ہے، نہ کوئی سیاسی قیادت رکاوٹ ہے اس بارے میں. سب نے دستخط کیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کوئی کنفیوژن کا شکار ہے یا فیصلہ کرنے سے ان کا کوئی مسئلہ لگتا ہے مجھے. ایک قیاس یہ بھی ہے کہ جب طالبان سے بات چیت کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پہلو، کوئی نہ کوئی عنصر ایسا آتا ہے جو سب کچھ ارڑ دھڑم کر دیتا ہے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، ایک حالت جنگ میں تو ہے نا پاکستان میں. صحیح. اور اندرونی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو فاٹا کا ایریا ہے، تو اس میں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی ایک پالیسی واضح ہے اور ایک واضح سمت ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے، تو پھر میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے آگے بڑھنے میں. تو مذاکرات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی یہ نہیں معلوم ہو سکا حکومت پاکستان کی طرف سے، یا انہوں نے کوئی واضح دلائل کے ساتھ اپنا موقف نہیں پیش کیا کہ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے گفتگو میں.
موجودہ وزیر اعظم کی حکمت عملی کی طرف آئی ہے. جس وقت وہ اقتدار میں آنے والے تھے تب، اور جیسے ہی اقتدار میں آئے تب بھی میاں نواز شریف کا نعرہ یہ تھا کہ معیشت معیشت معیشت. یہ نعرہ کس قدر مؤثر یا کارگر ثابت ہوا؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے اور کافی حد تک صحیح بھی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں اگر وہ آئیں تو معیشت کی بحالی میں شاید اس کو تقویت ملے گی بنسبت کے پیپلز پارٹی کے، کیونکہ وہ ان کا بزنس سے تعلق بھی ہے، معیشت کے حوالے سے وہ گفتگو بھی زیادہ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ میرے خیال میں جب آئے تو ایک دو غلطیاں ہو گئیں. ایک تو آتے ہی جلدی میں جو بجٹ دیا گیا، مجھے لگا کہ وہ IMF کا بجٹ تھا. اچھا، مطلب وہ جو بجٹ پہلے ہی تیار کیا گیا تھا جو IMF والوں نے یا بیوروکریسی نے، اس سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے، تنخواہیں نہیں بڑھی غریب لوگوں کی، ملازمین کی، تو اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی. اور وہ پھر بات آگے بڑھانے کے بجائے پھر کچھ بیانات بھی آ گئے کہ جناب اس میں شاید میاں صاحب نے یا کسی اور وزیر نے کہا تھا کہ لگتا نہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہمارے اس دور میں ہم حل کر سکیں گے. یہ دونوں برادران میں سے ایک کی طرف سے آیا تھا. کسی نے یہ بھی کہا. تو اس سے جو لوگوں میں ایک امید تھی اور ایک تھا کہ جی ایک آئیں گے تو ٹھک 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 مسئلے حل ہوں گے، وہ بات کلیئر نہیں ہوئی. اچھا، تو معیشت کو جو خطرات درپیش ہیں اس وقت، وہ انٹرنل سیکیورٹی بھی ہے، افراط زر بھی ہے، وہ بے روزگاری بھی ہے، وہ نئی ملازمتوں کا آنا بھی ہے، وہ خرد برد کا روکنا بھی ہے. ایک پورا جو گڑبڑ گھوٹالا ہے اس کو تمام کرنا ہے. اور پھر بم دھماکے، خودکش حملے، اور ایک جو لسانی اور مذہبی عدم رواداری چل رہی ہے وہ بھی ہے. ان سارے خطرات میں آپ کو معیشت میں جان آتی دکھائی دے رہی ہے؟ معیشت اس ماحول میں پلتی بڑھتی ہے جہاں چین ہو، سکون ہو، امن ہو، قانون ہو، پاسداری ہو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اس سے ذرا بڑے ادب کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا. کریں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے گلاس آدھا خالی ہے، میں کہتا ہوں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس وقت حکومت کے سامنے میں کوئی حزب اختلاف نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ان کے کسی بھی پالیسی میں. ٹھیک ہے. کوئی مزاحمت نہیں. پوری دنیا چاہتی ہے پاکستان کامیاب ہو، پوری دنیا آپ سے تعاون مانگ رہی ہے افغانستان کی وجہ سے. IMF آپ کو مدد دے رہا ہے. صحیح ہے. امریکہ آپ کو مدد دے رہا ہے. چین آپ کو مدد دے رہا ہے. تو اس وقت تو پھر ساری چوائسز آپ کے پاس ہیں. سن 2014 میں افغانستان سے بین الاقوامی فوج چلی جاتی ہے، امریکہ بہادر چلا جاتا ہے، برطانیہ بھی واپس آ جاتا ہے. پاکستان ان حالات میں کیا کرے گا؟ میں آپ سے سوال یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا، اور حال ہی میں پاکستان کی سینٹ ڈیفنس کمیٹی کا وفد لے کے میں کابل گیا. ٹھیک ہے. صدر کارزائی صاحب سے ملاقات ہوئی، ادھر ہماری باقی لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، مغربی جو ممالک کے نمائندے ہیں، اور بڑی اچھی ملاقات ہوئی. اور پہلی دفعہ ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا پاکستان اور افغانستان کی پارلیمنٹ کے درمیان. ٹھیک ہے. امریکہ کا جو جانے کا ارادہ ہے وہ تو ہے، لیکن ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ ان کے اڈے بھی رہیں، 15-20 ہزار فوج بھی رہے افغانستان میں، اور جو بھی انخلا کا سلسلہ ہے وہ پاکستان کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا. 35 ارب کا ان کا جو ہے اسلحہ اور ساز و سامان وہ نکلے گا 2014 میں، جس میں 7.5 لاکھ کے قسم کے چیزیں ہیں، وہ پاکستان کے راستے جائیں گے 70%. تو ان کا انحصار پاکستان پر پورا ہے. اس حوالے سے ابھی ہوم ورک نہیں ہوا. افغان طالبان سے مذاکرات مجھے نظر نہیں آ رہے. کارزائی صاحب کا الیکشن جو ہے صدر کارزائی کے بعد 5 اپریل کو ہے، اس کے بعد کون آئے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی، اور امریکہ کی اور چپکلیں شروع ہوگی کارزائی صاحب سے بھی، تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ باتیں تو ہو رہی ہیں انخلا کی، لیکن تیاری نہیں ہے اور ہوم ورک کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر باتیں ہو رہی ہیں اور تیاری کچھ نہیں ہے، ہوم ورک کچھ نہیں ہے، تو ایسے میں جو مغرب ہے وہ پاکستان کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ مغرب، پاکستان اور یورپ، ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کو آئندہ 2 سال میں نہیں، 1 سال میں نہیں، 6 مہینے میں کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ مثبت. لیکن یورپ نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، GSP پلس، جو چیز ایک رکی ہوئی تھی کئی سالوں سے، آپ کو وہ مرات اور چیزیں دے دیے ہیں معیشت کے حوالے سے، جس سے ہماری جو ہمارے تجارت میں اس کو بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا.
امریکہ نے بھی آپ نے اوباما صاحب ہوں یا ان کے کیری ہوں وہ چاہتے ہیں پاکستان سے, کیونکہ نظریہ ضرورت شاید سپریم کورٹ نے دفن کر دیا ہو لیکن سیاست میں اور خارجہ پالیسی میں وہ قائم ہے. آپ ان کو آپ کی شدید ضرورت ہے, آپ کی ریاست کی, پاکستان کی حکومت کی, آپ کی فوج کی, آپ کے ISI کی. اس کے بغیر ان کا شریفانہ طریقے سے جو انخلا ہے وہ افغانستان سے مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال, وعدہ کریں کہ آپ جواب بالکل ایمانداری سے دیں گے. میں نے سب جواب آپ کے ایمانداری سے دیے ہیں, مجھے ضرورت نہیں کوئی ایسی چیز کرنے کی. آپ نواز شریف کے ساتھ رہے, ان کے بالکل دست راست کے طور پر رہے. آپ کو یاد ہوگا جب میں نواز شریف سے انٹرویو کرنے کے لیے آیا تھا انوائرمنٹ کے اوپر, آپ نے میری مدد کی تھی, اور میاں صاحب انوائرمنٹ پہ بھی بولے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, اور اسمبلی میں بات ہو رہی تھی. نواز شریف کو واقعتاً, وزیر اعظم پاکستان کو واقعتاً ایمانداری کے ساتھ خلوص نیت سے آپ کیا مشورہ دیں گے کہ صاحب بات سنیں, یہ کریں اور یہ مت کریں, کیا کہیے گا؟ میں یہ پہلی بات جو نہیں کرنے کی ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں. اور دوسری بات ہے کہ بڑے دل سے چلیں, اور میرا جو مشورہ ہوگا کہ آپ قوم سے خطاب کریں اور کہیں کہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں جو ایک شخص, ایک سیاسی جماعت, ایک حکومت یا ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں جتنی سیاسی قوتیں ہیں اور بھی قوتیں ہیں, چاہے اس میں فوج بھی شامل ہے, جوڈیشری بھی, مل کے یہ جو 3-4 بڑے مسائل ہیں ہم ایجنڈا سیٹ کر دیں اگلے 3 یا 4 یا 5 سال کے لیے, جس میں نے کہہ دیا انتہا پسندی, دہشت گردی, معیشت, توانائی, تعلیم, اور مل کے کریں ابو پارٹی لائنز. اور میں سب کی مدد مانگتا ہوں, اور بڑے دل کے ساتھ, وسعت دل کے ساتھ وہ چلیں, تو میرے خیال میں آپ اس مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں, بہتر ٹیم بھی بن سکتی ہے, اور پاکستان کا مستقبل روشن بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ.